تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو جو ہے ابھی ہمارے پاس پہلے تو ہم اپنے تمام آپشن ایگزاسٹ کر رہے ہیں، ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، اسمبلی میں، اور اگر یہ انہوں نے اس جو ہمارے آواز ہے اس کو نہیں سنا تو پھر ہمارا کھیل روڈوں پہ ہوگا. کوئی دباؤ تو نہیں ہے آپ کے اوپر، پریشانی تو نہیں ہے، ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی مضبوطی کے ساتھ اپنی لیڈر کے ساتھ. اور یہ یاد رکھے انشاءاللہ عمران خان کو یہ مزید جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، اور اگر یہ کریں گے، اگر اس وقت ہمارا لیڈر جیل میں ہے تو وہ اس لیے جیل میں ہے کہ وہ پاکستانی قوم کی خودداری کی بات کرتا ہے، اس نے غلامی سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے دنیا کی مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر آپ اکٹھے ہوں، آپ متحد ہوں، متفق ہوں، تو ہم دنیا میں حکمرانی کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کیوں کم ہیں. لیکن صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. آج ہمارے جو ہے نا کوئی جتنی بھی حکمران ہیں ان کی اپنی ذاتی مفادات کے خاطر انہوں نے اس عوام کو بیچ دیا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ایک عظیم پاکستان بنانے، صحیح معنوں میں مدینہ کی ریاست بنانے، اور پاکستان کو وہ جو ہمارا بیسک نظریہ ہے کہ ایک اسلامک ماڈل بالکل اسٹیٹ کے طور پر انشاءاللہ اس ملک کو لے کے جائیں گے تو پاکستان بنے گا جس کی مقصد یہ بنا تھا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ تعالی میں اپنے لوگوں کو یہ یقین کرتا ہوں کہ عمران خان نے جو سبق ہمیں دیا ہے یہ کوئی بھول جائے کہ ہم اس سبق کو بھول جائیں گے، اور یہ کوئی بھول جائیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے نا مختلف اقدامات کر کے، مختلف جو ہے نا ہمارے خلاف یہ فیصلے کر کے ہمیں دبائیں گے، ہم دبنے والے نہیں ہیں. ایسا ہے نا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. اور وہ نعرہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک تصور ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. اور عمران خان نے جب خودی اور خودداری کی بات کی کہ ایسے قوم، پاکستانی قوم کی حیثیت سے ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ایک ہم خوددار قوم ہیں، ایک خوددار قوم کی حیثیت سے ہم دنیا کے ساتھ برابری کے تعلق چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے، ہم کسی کے ساتھ کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب دنیا میں پاکستانی قوم کو برابری کی حیثیت ملے، پاکستانی قوم کو بھی رسپیکٹ ملے، پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے. تو جب اس نے خودی اور خودداری کی بات کی، جب اس نے اسلام فوبیا کی بات کی، جب اس نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی ہوتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب ہم یہاں انہوں نے تو کالی موتھان نے ہم نے بہت ساری قانون سازی کی، ہم نے عقیدہ ختم نبوت نصاب کا حصہ بنایا، ہم نے یہ قرارداد پاس کی نیشنل اسمبلی میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جائے گا تو اس کے ساتھ ختم نبوت لکھا جائے گا. تاج ہوتا تو ختم نبوت. جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو یہ وہ اقدامات تھے کہ اس سے پہلے جو اسلام کے نام سے بات کرتے ہوئے معافی چاہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ وہ کنٹرول نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے وہ بات کی، اس لیے ہمیں اس پہ فخر ہے. بہرحال خان صاحب کے ساتھ زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف سے پہلے میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا تھا جب شوکت خانم کمپین شروع ہوئی، اور اس وقت سے میں اس کے ساتھ کمپین میں تھا. پھر جون 96 میں پی ٹی آئی جوائن کی اور کافی اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے. اس وقت بھی جو ہمارا مین منشور کا حصہ تھا اور جو ہمارے آئین میں بھی بالکل واضح تھا کہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ، یعنی اس وقت جو ہم نے نعرہ لگایا تھا وہ اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ، جس کا مقصد مدینہ کی ریاست ہے. اسلامک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان نے صرف یہ منہ سے نہیں کہا، یعنی جب بھی مسلمانوں کی اوپر جو ظلم ڈالا گیا اور جب مسلمانوں
نے محسوس کیا کہ اس کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان تھے. یہ صرف بات نہیں، یہ آپ دیکھ لیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے. وار آن ٹیرر جب شروع ہوا تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ پبلکلی امریکہ کی مخالفت کرے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ دے کے، آپ اس کی دے کے، کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس وقت اس ایشو پہ پبلکلی امریکہ کے خلاف بات نہیں کی. عمران خان نے کی. جب آپریشن شروع ہوئی اس حوالے سے بھی عمران خان نے بات کی اور اس پہ ہمارا بالکل واضح موقف تھا اس وقت بھی کہ یہ جو امریکہ نے افغانستان میں آپریشن شروع کیا ہے ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور وہ سیاسی مقاصد ابھی پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ کیا سیاسی مقاصد ہیں. اور عمران خان کو اس وقت جو اگر وہ جیل میں ہے تو وہ جیل میں وہ انٹرنیشنل ایشو میں اور اسلام فوبیا اور خاص کر جب اس نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کوئی آپ بات کرتے اس کی جو ہے نا تصحیح کرواتے ہیں جس کو آپ آزاد میڈیا کا اپنے آپ کو نمبردار سمجھتے ہیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی مسلم لیڈر نے یہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں یہ اٹھایا، عمران خان نے اٹھایا. اسلام فوبیا کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جتنی مشکل سے خاص کر یورپ میں اور امریکہ میں 9/11 کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، جس طرح ہمیں اچھوت بنا کے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اور جو مشکلات جو یورپ میں اور امریکہ میں ادھر جو لوگ ہمارے رہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی تھی. اس پہ عمران خان نے بالکل کیٹیگریکلی اپنی مسلم امت کی نمائندگی کی. بیگ پرائم منسٹر صرف ادھر نہیں، جب مکہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی تھی تو ادھر بھی عمران خان نے تمام مسلم کنٹریز کو بتایا کہ وسائل ہمارے زیادہ ہیں، تیل کا ایک بہت بڑا اللہ نے ہمیں غنیمت دی ہے، آبادی کی لحاظ سے ہم زیادہ ہے، لیکن پھر دنیا میں ہم ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ ناراضگی امریکہ کے اس دورے کے بعد شروع ہوئی جب عمران خان نے کہا کہ ہم جو ہماری اسلامی سربراہی کانفرنس ہے یہ صرف ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس کی کوئی عملی اقدامات ہونے چاہیے کہ مسلمان محسوس کرے کہ یہ ہمارے لیڈر جو ہے نا ہماری بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم ملیشیا میں ایک کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے کچھ دوست بھی ناراض ہوئے. آپ کو پتہ بیٹھ جائے جیل میں نہیں جاتا. مرد مجاہد عمران خان، مرد اسلام عمران خان.